حضرات، آج کی یہ نشست جدید دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا اور خاص طور پر ان احباب کا جو جدہ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ، طائف اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے اس آنے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اسلام کامل اور اکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کی رمق آنے سے لے کر اس کے واپس لوٹنے کے احکام کا احاطہ اس دین نے کیا ہے، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، جو ہمارے درمیان ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہے۔ ہمارا دین، ہمارے علماء کرام کا دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، وہی ہے جو صحابہ کرام اور ائمہ اور محدثین عظام کا دین تھا۔ لہذا کوئی ہمارے علماء کرام پر ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کی جرت نہ کرے، کیونکہ ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں، ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے سمجھا۔ لیکن افسوس، یہ دین جب جزیرہ عرب سے باہر نکلا تو بدقسمتی سے مختلف مذاہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ دین جو موت و حیات تو کیا زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کیا کرتا تھا، ہندو مذہب اور دوسرے مذاہب سے متاثر علماء سو کی بدولت اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہوئیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین میں نہ تھیں۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں اور من گھڑت عقائد کے خلاف علماء حق نے مورچہ سنبھالتے ہوئے بدعات و خرافات کے خلاف عوام کی اصلاح کے لیے ایسی تقاریر کی، ایسے مواد جمع کیے جن سے لوگوں کی صحیح تربیت ہو سکے، اور اس راہ میں آنے والی ہر دشواری کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا، مگر دین کو دین اور بدعقیدگی کو بدعقیدگی ثابت کرتے رہے۔ اور اس راہ میں ان کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر کوئی چاہے تو حق و باطل کے درمیان بخوبی وہ فرق خود اپنے گھر میں بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے کسی گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، اسے میڈیا نے پوری دنیا میں نشر کیا اور بدعقیدگی کی حد ہو گئی کہ اس جھوٹی کہانی کو حقیقت پر مبنی سمجھ لیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ اس کاوش اس تقریر سے بھی گزشتہ تقاریر کی طرح عوام الناس کی اصلاح ہوگی اور لوگ اسے دیکھ کر بھی اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ جو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کہی جاتی ہیں، اور شیخ توصیف الرحمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کی باتیں سیڈیز میں دلائل اور براہین سے مزین ہوں۔ حضرات، اس جہان فانی سے حیات انسانی کا رشتہ جس وقت ختم ہو جاتا ہے، کیا انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ آئے سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمن کو۔ فلیتفضل فضیلت شیخ توصیف الرحمن۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، ہر ذی روح مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی پناہ لے لو، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آ کر گھیر لے گی۔ تم محلات میں بند ہو جاؤ، تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، تم دریاؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ،
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت نے اپنے شکار کو وہ کہیں پر بھی ہو آ کر لینا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک خاص وقت ہے، ایک معیار مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے، انسان چند لمحوں کی چھٹی چاہے، اجازت چاہے، اس کو نہیں مل سکتی۔ جو لمحہ اس کے لیے فکس ہے، اس لمحے اس کو اٹھا کر اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مالک کا بیان سنیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، لمحات پورے ہو جاتے ہیں، سانس پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان تمام آیات کو سن کر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ پہلی بات کہ موت برحق ہے، سب پر آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات، جب موت کا لمحہ آ جائے پھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی۔